آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ملک پاکستان میں 14 اگست بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دائیں بائیں لوگ اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں آزادی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی آزادی سناتے ہیں اس طرح کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، اور جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون کر سکتا ہے تسخیر عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ آج ہم جشن آزادی کے سلسلے میں آزادی منا رہے ہیں، اور منانی بھی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو یہ پاکستان کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کے ساتھ پیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، اور جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون کر سکتا ہے تسخیر عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ پاکستان میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر بنے تھے۔ پہلے نمبر پہ مدینہ شریف، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان۔ آج کا نوجوان جشن آزادی تو مناتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ آزادی کا مقصد کیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آج کے نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ 2 قومی نظریہ کس کو کہتے ہیں، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، تو نوجوان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ آج کا نوجوان آزادی تو منا رہا ہے، لیکن اس کا موبائل پکڑ کر دیکھیں، لاک کھولیں، اور سب سے پہلے جو آپ کے سامنے تصویر آن ہوگی وہ تصویر کسی ہندو ایکٹر کی ہوگی یا کسی سکھ ایکٹر کی ہوگی۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ مسلمان اور سکھ میں فرق کیا ہے، مسلمان اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے۔ آج کے مسلمان سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا تھا، تو اسے نہیں پتہ ہوگا، معذرت کے ساتھ اسے نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ جناب آزادی منانے کے لیے تو آئے ہو، یہ تو بتاؤ ذرا کہ پاکستان کیسے بنا تھا، اسے نہیں پتہ ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ اور آزادی منانے کے لیے ایسے آیا ہے جیسے پاکستان بنایا ہی اس نے ہو، آزاد ہی اس نے کروایا ہو۔ سنو سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، تب جا کے ملک پاکستان بنا تھا۔ 20 لاکھ مسلمان قتل ہوئے تھے، تب جا کے کہیں پاکستان بنا تھا۔ پوچھو آج کے مسلمان سے جو تو موٹر سائیکل سے سلنسر اتار کر آزادی منانے کے لیے روڈوں پہ آ گیا ہے، کیا 20 لاکھ مسلمان تجھ سے راضی ہو رہے ہوں گے؟ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندوؤں کی طرح شکل بنا کر، ہندوؤں جیسا لباس پہن کر موٹر سائیکل کی 1 ویلنگ کروا دی تو میرا حق ادا ہو گیا، میں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اسے کیا پتا کہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تب جا کے کہیں پاکستان بنا تھا۔ 30,000 چھوٹی بچیاں جنہیں ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے،
90,000 عورتوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی تھی، تب جا کے کہیں پاکستان بنا تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی۔ 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی، ہندوستان سے اٹھ کر پاکستان آئے تھے، تب جا کے پاکستان بنا تھا۔ آج کے نوجوان کو یہ بات میں کیسے سمجھاؤں کہ تو بڑا سارا ڈیک لے کر آزادی منانے کے لیے تو آ گیا ہے، لیکن ملت کی ان بیٹیوں کا قرض کون اتارے گا جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی قربانیاں دی تھی؟ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ جب ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ان کا مطلب تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کا مطلب تھا، پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا کہ یہاں دین اسلام کا نظام قائم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان بھول گیا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد اور پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا۔ یہاں لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں، لیکن فالو انگریز کو کرتے ہیں۔ یہاں لوگ کلمہ میرے نبی پاک کا پڑھتے ہیں، لیکن طور طریقے غیروں کے اپناتے ہیں۔ یہاں لوگ کلمہ میرے نبی پاک کا پڑھتے ہیں، شکلیں ہندوؤں جیسی بناتے ہیں۔ یہاں لوگ کلمہ میرے حضور کا پڑھتے ہیں اور آئیڈیلز انگریز کو مانتے ہیں، کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں اور آئیڈیل سکھوں کو مانتے ہیں، کلمہ میرے نبی پاک کا پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پیار سکھوں کے ساتھ کرتے ہیں، پیار ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں، پیار انگریزوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس طرح ہندو داڑھی منڈوایا کرتا تھا، آج مسلمان بھی ویسے ہی داڑھی منڈواتا ہے۔ جس طرح انگریز اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا کرتا تھا، آج کا نوجوان مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے اپنی مردانگی دکھاتا ہے، ثابت کروانا چاہتا ہے کہ میری مونچھ ہے تو میں مرد ہوں۔ اور اگر کسی ہندو یا سکھ کی میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا تو مجھے مرد کون کہے گا؟ مجھے نوجوان کون کہے گا؟ مجھے پسند کون کرے گا؟ مجھے لائک کون کرے گا؟ میرے فالورز کیسے بنیں گے؟ کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا اور آئیڈیل مانتے ہیں سکھوں کو۔ میں آج کے نوجوان مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہوگا تو پاکستان لیکن نظام انگریز کا چلے گا؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ خود کو کہیں گے مسلمان، خود کو کہیں گے ہم رسول کے غلام ہیں، لیکن صحیح معنوں میں غلامی وہ انگریز کی کریں گے؟ معذرت کے ساتھ، یہ داڑھی منڈوانا کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو معافی دو، مونچھیں پست کرو۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح ذرا کہ ہم کس کے طور طریقے اپناتے ہیں، انگریز کے یا رسول اللہ کے، یہودیوں کے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور آج ہم خود کو رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں اور طور طریقے غیروں کے اپناتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام قائم ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر لوگ عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن آج پاکستان میں جتنا جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض اور طرح طرح کے گناہوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، یقین کریں ممکن ہے کہ انگریز اور ہندوؤں میں بھی ایسے گناہ نہ پائے جاتے ہوں جو آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات، اسے بار بار سمجھ، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، سمجھیں ان باتوں کو، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو فالو کریں، اور سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا تو کیوں بنایا تھا۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بنا لو، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر لو، یہ دنیا بھی
اور آخرت کی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو نوجوان انگریز کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں مسلمان لیکن سکھوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور دین اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔